فیلو رہ چکے ہیں اور حیات ہیں، بہت ہی عارف باللہ، اور کسی مجتہد سے اس زمانے میں ملنا بڑا مشکل ہے۔ آپ ان کی یعنی ملتے ملتے تو بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، بیٹے پھر وکیل پھر فلاں پھر فلاں، پھر جاتے جاتے تو انسان مولا حسین کی زری تک جانا آسان ہے، لیکن مجتہد تک جانا جو ہے مشکل ہے۔ ان میں خوبی ہے، کیونکہ میں خود اتنا نہیں جاتا مراجع کے دفتروں میں، لیکن ان سے انسیت اس لیے ہے کیونکہ ہم آدھا گھنٹہ بیٹھتے ہیں تو یہ بیٹھے رہتے ہیں، ہم 1 گھنٹہ بیٹھتے ہیں تو بیٹھے رہتے ہیں۔ اب انسان کی تمنا ہے کہ امام زمانہ کے ساتھ بیٹھے، تو کم از کم مولا نہیں تو ان کے نائب کے ساتھ بیٹھنا نصیب ہو جاتا ہے۔ تو یہ نائب اہل بیت ہیں، ہونا چاہیے کہ مراجع کو بیٹھنا چاہیے لوگوں کے ساتھ، لیکن اب اطراف کے لوگ ایسے اتنے مسائل کھڑے کر دیتے ہیں کہ بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ان کا بڑا آسان ہے، روم میں ان کا دفتر ہے، جو بھی مومن جائے، اور ان کی کتاب انشاءاللہ ہم ترجمہ کر رہے ہیں اگلے سال تک، اس سال تو ٹائم نہیں ملا، اس میں اذکار اور اوراد جو صرف اہل بیت سے منقول ہیں۔ بعض اوقات اتنے اذکار ہیں اہل سنت کی جانب، لیکن اہل بیت سے ان کا کوئی کنیکشن نہیں ہے۔ وہ چیز نور ہے جو نور سے متمسک ہو، جب تک اس سے متمسک نہیں ہوگی وہ نور نہیں ہوگا۔ تو ان کا ایک نسخہ تقریباً لا علاج بیماریوں کے لیے، جس میں کینسر کے مریض، دوسرے مریض، ہم نے ریسنٹلی اپنے کسی عزیز پہ ہم نے آزمایا، تو اللہ کا شکر ہے وہ اس مرض سے بچ گئے۔ تو میرا ایمان ہے کہ اس نسخے کی وجہ سے ان پہ اثر ہوا۔ تو نسخہ یہ ہے کہ انسان کوئی بھی ایک بکرا لے، اگر کوئی کینسر کا مریض ہے، لا علاج بیماری ہے، تو آغا فخر بھی فرماتے ہیں کہ ہم نے کئی لوگوں پہ آزمایا اور شفا مل گئی، صرف اسے شفا نہ ملی جس کی موت حتمی تھی، یعنی اللہ نے اس کی موت اس میں لکھی ہوئی تھی اور اس کو اسی میں جانا تھا۔ تو حتمی موت کو ٹالنا بہت مشکل ہے۔ بعض اوقات آپ حضرت عباس کا وہ معجزہ سنتے ہیں کہ جس میں 3 بار رسول خدا نے کہا اس کی موت حتمی ہے، وہ معجزہ انشاءاللہ کل سناؤں گا۔ حتمی موت والے نہ بچے، لیکن دوسرے جتنے تھے وہ بچ چکے۔ نسخہ یہ ہے کہ آدمی ایک بکرا لے لے، لیکن بکرا بھی پتلا نہ ہو، اللہ کو دینا ہے، اس میں کنجوسی آدمی نہ کرے۔ ظاہر ہے کہ اللہ کے لیے بکرا دے رہے ہیں تو کوئی اچھا خاصا بکرا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس بکرے کے پھر 60 حصے کرنے ہیں۔ ایک تو جیسے آپ نے بکرا لے لیا، جو مریض ہے اس کے ارد گرد 7 مرتبہ بکرے کو گھمانا ہے، اس کا جس طرح صدقہ ہوتا ہے۔ اصل یہ فدیہ ہے، اس کو ہم فدا کرتے ہیں، فدیناہ بذبح عظیم جو کہتے ہیں، یہ ہم فدا کرتے ہیں کس کی راہ میں؟ اللہ کی راہ میں۔ اور اس کو فدا کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ خدا اس مریض کی ساری بیماریوں کو ختم کر دیتا ہے۔ تو اس بکرے کو 7 مرتبہ گھمانا ہے۔ اگر مریض یہاں نہیں ہے، یورپ میں ہے، کسی اور ملک میں ہے، بیٹا ہے، آپ کی وہاں رسائی نہیں ہے، تو نیت کر کے اس کی نیت سے بھی آپ کر سکتے ہیں۔ جب 7 مرتبہ گھما لیا تو اس بکرے پر ایک دعا پڑھنی ہے، جیسے اللہم ھذا فداء منک ولک فتقبلہ من فلان بن فلان۔ اے خدا، یہ میں نے فدا کیا تمہارے لیے، اور قبول کرو اس فدا کرنے والی چیز کو اپنی راہ میں۔ کس کی طرف سے؟ من فلان بن فلان، فلاں بیٹا فلاں کی طرف سے۔ اگر عورت ہو من فلانت بن بنت فلان، اور عورت کا نام لیں گے، یہاں پہ آپ نام لیں گے، مرد ہو تو مرد کا نام لیں گے، عورت ہو تو عورت کا نام لیں گے۔ اس کو 3 مرتبہ پڑھ کے اس بکرے کا جو چہرہ ہے اس پہ پھونک دیا جائے گا۔ پھونکنے کے بعد آپ اس کو قربانی کے لیے بھیج دیں گے۔ اس کے شرائط آپ سب کو پتہ ہے، جب قبلے کی طرف رخ اور اللہ اکبر کہا جائے، اور اس کے 60 حصے کرنے ہیں۔ 60 حصوں میں جو 3 حصے ہوتے ہیں، اس میں ایک تو کھال ہوتی ہے، کھال کے بعد جو ایک حصہ اس کے جو پایا اور سری جو کہتے ہیں، ایک حصہ اس کا نکل جاتا ہے، ایک حصہ اس کا نکلتا ہے جس میں دل جگر اور اس کے گردے آ جاتے ہیں۔ یہ 3 حصے یہ بن جاتے ہیں۔ باقی جو حصے بنتے ہیں 56 حصے اس کے بن جاتے ہیں، وہ حصے گوشت کے بنیں گے۔ ان گوشت کے حصوں کو بنا کے آپ اتنی فیملیز میں تقسیم کریں گے، یعنی 57 فیملیز میں 3 حصے تو وہ ہو گئے، باقی حصے جتنے بچیں گے وہ 57 فیملیز میں تقسیم کریں گے۔ کوئی مومن کہتا ہے مولانا ایک فیملی میں 3 گھر والے رہ رہے ہیں، اس کے لیے ہم کیا کریں؟ تو ان تینوں کو بھی آپ دے سکتے ہیں اگر تینوں شادی شدہ ہیں۔ تو ایسے کیا ہوگا؟ جب اس کے گوشت کا ایک ایک لقمہ غریب کے پیٹ میں جائے گا تو یقیناً وہ غریب آپ کے لیے دعا کرے گا،
اور غریب کی دعا کی اثر کہ امن یجیب المضطر اذا دعا یکشف السوء، اے خدا جس کا دل مضطر و پریشان ہے تو اس کی آواز پہ آواز دینے والا ہے۔ فرمایا انشاءاللہ یہ انسان قربانی دے گا، یہ بہترین صدقہ ہے اپنے غریبوں کے لیے، یہ بہترین صدقہ ہے اپنے بیماروں کے لیے۔ انشاءاللہ پروردگار عالم اس کے صدقے میں تمام تر مریضوں کو شفائے کاملہ اور عاجلہ نصیب فرمائے۔